محمد کا معنی کیا کہتے ہیں لوگ؟ جس کی تعریف کی جائے، جس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے، لیکن میں اس معنی سے مطمئن نہیں ہوں، یہ فٹ معنی نہیں ہے میرے نبی کے نام کا۔ تعریفیں تو اللہ نے باقی نبیوں کی بھی کی ہیں، تعریفیں تو اللہ نے فرشتوں کی بھی کی ہیں، تعریفیں تو جبریل امین کی بھی ہوئی ہیں، تعریف شاگرد اپنے استاد کی بھی کرتا ہے، اور تعریفیں قرآن نے میرے نبی کے یاروں کی بھی کی ہیں۔ مجھے یہ احساس ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن پٹرول آپ نے مجھے فراہم کرنا ہے، میں نے تب چلنا ہے، ورنہ میں بھی 30 منٹوں کے بعد بھاگ جاؤں گا۔ وعدہ کرو میرے ساتھ۔ تعریفیں فرشتوں کی بھی ہوئی، تعریفیں صحابہ کی بھی ہوئی، تعریفیں جبریل امین کی بھی ہوئی، تعریفیں انبیاء کی بھی ہوئی، تو محمد کا یہ معنی کیسے ہوا جس کی تعریف کی جائے؟ نہیں، بندیالوی معنی کرنا چاہتا ہے، محمد کا معنی ہے جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی کی بھی نہ ہوئی ہو۔ سب سے بڑھ کر جس کی تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جو لغت کے امام ہیں اہل سنت کے، ان میں ایک بڑا نام ہے امام راغب کا، پڑھا لکھا طبقہ علماء طلباء بہتر جانتے ہیں، اس کا نام ہے امام راغب۔ اس نے کتاب لکھی مفردات القرآن، جس میں ایک ایک لفظ پہ بحث کی ہے اس نے، اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے۔ جب بحث کرتے کرتے امام راغب آیا نا محمد کے لفظ پر، امام راغب نے معنی کیا، بس لطف ہی آ گیا۔ امام راغب کہتا ہے محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ علماء تو سمجھ گیا ہوں گے یار، علماء تو سبحان اللہ کہہ دو یار، انہوں میں سمجھا لینا۔ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، اللہ نے نبیوں کو اوصاف دیے، اللہ نے مختلف نبیوں کو خوبیاں عطا کی، اللہ نے مختلف نبیوں کو کمال عطا کیے۔ کسی کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، کون ہے کون ہے؟ کسی کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا ہے، کسی پر آگ گلزار بنتی ہے، کسی کی لاٹھی سانپ بنتی ہے، کسی کو سمندر راستہ دیتے ہیں، کوئی مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے۔ جو کمال ایک نبی کو دیا دوسرے نبی کو نہیں دیا، جو دوسرے نبی کو دیا وہ تیسرے نبی کو نہیں دیا، جو تیسرے نبی کو دیا وہ چوتھے نبی کو نہیں دیا، اور پھر رب نے وہ سارے کمال اکٹھے کیے اور محمد بنا دیا۔ محمد الذی محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں اسے دلائل سے ثابت کر کے جاتا، کیسے نبیوں والے کمال اللہ نے میرے نبی میں جمع کیے۔ حضرت آدم نے رب سے مانگا تھا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اشارہ کرنا چاہتا ہوں، مولا یہ تین منان دا طریقہ میں نہیں آیا، تو آپ دس کنیے منینا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، دامن پھیلایا، جھولی پھیلائی، التجا کی،
مانگا مولا کچھ کلمے دے دے، اللہ نے ایک آیت دی، ربنا ظلمنا، زور سے پڑھو زور سے پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ مجھے بعض خطیبوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے جو قرآن کی ان واضح آیتوں کو چھوڑ کے موضوع روایتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ پتہ نہیں میری گل سمجھو کہ نہیں سمجھو، من گھڑت حدیثیں، موضوع روایتیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے، بولو بولو زور سے بولو، وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ضلع بھر سے آئے ہوئے ہمارے جماعتی اور دوسری جماعتوں سے تعلق رکھنے والے احباب بندیالوی کی بات پسند آ جائے تو پھر ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دینا۔ آدم نے مانگا، درخواست کی، سوال کیا، دامن پھیلایا، جھولی اٹھائی، ایک آیت ملی، ایک آیت ملی، اور میرے نبی نے مانگا بھی کوئی نہیں، رب نے بن مانگے پورا قرآن میرے نبی کی جھولی میں ڈال دیا۔ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ اور ہمارے دوسرے امام لغت کے فیروز آبادی، انہوں نے القاموس میں معنی کیا اور بہت خوبصورت معنی کیا، مزہ ہی آ گیا۔ کہتے ہیں محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتن، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو، ہر وقت اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا تو اس کے تذکرے ہو رہے ہوں ابراہیم کی دعاؤں میں، ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا اس کے تذکرے ہو رہے ہوں عیسیٰ کی خوشخبریوں میں، ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا اس کے تذکرے ہو رہے ہوں تورات کے ورقوں میں، انجیل کے صفحات میں۔ محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ، تو یہ میرے نبی کا پہلا نام ہے محمد۔